امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پریس بریفنگ کی گئی۔ واقعے سے متعلق انہوں نے تفصیلات بتائیں اور کہا کہ 30 دنوں میں دوبارہ تقریب کا انعقاد کریں گے اور 30 دن بعد ہونے والی تقریب آج کی تقریب سے زیادہ بڑی ہوگی۔ آج آزادی صحافت پر حملہ کیا گیا، یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا ہم نے ملک کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ زیر حراست ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے، مزید معلومات بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ خاتون اول آواز سن کر فوری سمجھ گئیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ فائرنگ کرنے والے کے پاس کئی ہتھیار موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے اختلافات ختم کر کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا میں آواز سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا۔ خاتون اول فوری سمجھ گئیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد معلوم کر لیں گے کہ کیا شوٹر اکیلا تھا۔ ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا تھا۔ اس عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ ہوئی۔ گھٹیا لوگ ہماری زندگیاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا تھا امریکی صدر کا۔ انہوں نے کہا واقعہ بہت حیران کن تھا لیکن میرا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم نے ملک کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں۔ مشتبہ حملہ آور کا تعلق ریاست کیلیفورنیا سے ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے معلومات فراہم کی گئی جس میں انہوں نے کہا پریس بریفنگ کے دوران کہ ہمارے ملک کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہم نے صورتحال بدلی، ہم نے ملک کے لیے بہتر کام کیا اور بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ مشتبہ شخص نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی، ایک اہلکار کو گولی لگی مگر وہ بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا ہے۔ واقعے میں امریکی صدر و کابینہ ارکان بھی محفوظ رہے۔ ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پریس کانفرنس میں۔ آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ جلد معلوم کر لیں گے کہ کیا شوٹر اکیلا تھا۔ واقعے میں امریکی صدر اور کابینہ ارکان محفوظ رہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے شاندار کام کیا، مشتبہ شخص کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے۔ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جان کر خوشی ہوئی، خاتون اول اور دیگر حاضرین محفوظ رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس تمام تر واقعے پر موقف سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جان کر خوشی ہوئی، خاتون اول اور دیگر حاضرین محفوظ رہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیہ جاری تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ تقریب میں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں جب عشائیہ دیا گیا تو ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے اور خاتون اول کو فوری طور پر سٹیج سے ہٹا دیا گیا۔ فائرنگ کرنے والے شخص نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا۔ واقعے میں امریکی صدر اور کابینہ ارکان اور دیگر حاضرین جو موجود تھے وہ محفوظ رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو محفوظ مقام پر پہلے منتقل کیا گیا، اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ 30 منٹ کے اندر وہ اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے واشنگٹن سے فضل خالق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ فضل خالق بتائے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس بریفنگ میں بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، بہت ساری بات کی گئی، کیا ہوا یہ واقعہ؟ جی، جیسا کہ آپ نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پریس کانفرنس سنی، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو پریس کے لیے جو بریفنگ دی کے لیے انہوں نے دیا تھا، جو عشائیہ دیا تھا، اس کے لیے ایک سب سے بڑا جو خطرناک واقعہ ہوا ہے، بڑی غیر معمولی حرکت نظر آئی ہے اور بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، نہ صرف ادھر امریکہ کے لیے بلکہ پورے خطے میں، امریکہ کے علاوہ جو پوری دنیا کی نظریں جو اس وقت ادھر جمی ہوئی ہیں کہ ایسا امریکہ میں کیا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ اس کی ڈیٹیل بتائی، جیسا کہ میں نے آپ کو پریس کانفرنس سے پہلے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ضرور اپنے واقعہ کے جو گزشتہ واقعات ہے ان میں پینسلوینیا کہا تھا اور دوسرا فلوریڈا میں جو واقعات ہوا انہوں نے اپنا ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی اس میں ذکر کیا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو اس بات سے گھبرا جاؤں، کیونکہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، ریپبلکن جو ہے اچھے کام کر رہی ہیں اور امریکہ کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اور امریکہ کو گریٹ بنانے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے ناخوش ہیں، اور آج کا جو حملہ ہے اسپیشلی وہ اظہار رائے پر جو ہے ایک حملہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی
ظاہر کیا, ایک صحافی نے سوال کیا کہ بھئی کیا یہ اٹیک جو ہے اس میں ٹارگٹ آپ کو کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مے بی یہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے اوپر ہی کیا گیا ہو. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ وہ ریپبلکن جو ہے وہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور کچھ جو ناخوش لوگ جو ہیں جو ان سے ان کی ترقی کو, ان کی جاب کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھ رہے, کیونکہ یہ ایک ڈینجرس جاب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ یہ بڑی خطرناک صدارت کی جاب ہے جس میں ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں ان کے لیے یہ خطرہ تھا, اور ان کو ایک اشارہ تھا کہ اس کے جو ویپن جو تھے وہ استعمال جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو جو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیے گئے تھے. پھر کوشچن کیا گیا کہ کیا یہ کوئی ایرانی جنگ سے ریلیٹڈ ہے. ان کا کہنا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایرانی جنگ سے اس کا کوئی تعلق ہے, لیکن وہ ایک ذہنی مریض تھا جس نے یہ کام کیا. انہوں نے ایگزامپل بھی دی کہ کچھ لوگ جو ہے 10 سے 15 سال جو جیلوں میں گزار لیتے ہیں, تو وہ پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ آلریڈی سکھ ہوتے ہیں. تو ایسے جو سکھ پیپل ہوتے ہیں تو وہ آلریڈی جو ہے نا کچھ مزید ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ جیل پہ جائے. تو یہی کچھ ایسا ہوا جو جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ اس کا جو تعلق تھا, جو حملہ آور تھا وہ اس کا تعلق جو تھا وہ کیلیفورنیا سے تھا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کل تک جو ہے مکمل تحقیقات سامنے آ جائیں گی کہ اس کے پیچھے کیا جو راز جو تھا کار فرما تھا, تو جس کے بنا پر یہ ہوا. کیا یہ اکیلا شخص تھا یا دوسرے لوگ بھی کوئی رسپانسبل ہیں جو اس کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے سیکرٹ سروس کے لیے بڑی امپورٹنس ظاہر کی کہ انہوں نے بہت بہترین کردار ادا کیا. پہلے کی طرح بہت سے اچھا ہوا کہ انہوں نے فوری طور پر اس چیز کو قابو پا لیا, اور پورے ہوٹل میں, اور وہ اس بات پہ خوش تھے کہ جو میلانیا بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں, اور دوسرا جے ڈی وینس محفوظ رہے, اور دوسرے جو آفیشلز تھے وہ بھی محفوظ رہے. اور جتنے صحافی حضرات آئے ہوئے تھے جن پر انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ یہ اظہار رائے پر جو خاص کر یہ بڑا حملہ ہے, اور ان کا بیانیہ بھی یہی تھا کہ یہ جو آج کا جو ڈنر تھا جو صحافیوں کے اعزاز میں تھا, تو ان پر یہ اظہار رائے پر یہ بہت بڑا حملہ ہے. وہ نہ صرف ان کے پر حملہ ہے بلکہ ان کے اوپر بھی حملہ ہے. تو آئندہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو ایسے حملے ہیں تو ان سے جو ہے وہ ہم سبق سیکھیں گے. مزید جو ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا چیزیں جو کار فرما ہیں, تو مزید اس میں سیکیورٹی جو ہے وہ آگے سے بھی بہتر کام کرے گی. آپ پہلے بھی کام کر رہی ہے, اور انہوں نے سیکرٹ سروس کی بہت زیادہ تعریف کی. ان میں سے ایک جو سیکرٹ سروس آفیسر تھا جس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, تو اس کو نشانہ بنایا گیا مگر وہ محفوظ ہے. تو انہوں نے اس کی بھی بہت زیادہ تعریف کی. اس کے علاوہ ان کا یہ تھا کہ بھی آج جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا, پریس کانفرنس سے ظاہر ہو رہا تھا, کہ وہ اپنے آپ کو ایک گریٹر بنا کر ثابت کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے عظیم صدر ہیں. تو وہ دنیا کے آگے ایک مثال ہیں کہ ہم اس قسم کے جو حملوں سے وہ نہیں گھبراتے. تو دوسری طرف انہوں نے وائٹ ہاؤس کو بھی انہوں نے ایک آپ نے سنا ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک محفوظ ہے, اور اس کے وہ بہت جس پہ وہ بلٹ پروف بھی ہے, اور جس میں نہ کسی بم دھماکے کا اثر ہو سکتا ہے نہ کسی چیز کا ہو سکتا ہے. تو یہ امریکہ کی سیکیورٹی پر انہوں نے یہ بہت زیادہ زور دیا کہ امریکہ کی جو سیکرٹ سروس ہے وہ بہت ہائی الرٹ ہے, اور یہاں جو ہے کسی قسم کے خدشات جو ہے وہ ناممکن ہے. جی ٹھیک ہے فضل خالق, یہ بھی بتائیے گا کہ انتہائی سخت سیکیورٹی تھی, اس کے باوجود یہ مسلح شخص اندر تک پہنچا کیسے؟ جی, جیسا کہ آپ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بتایا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کے ریفرنس سے, یا کچھ آلریڈی جو کسی کا ویپن چرا کر, یا کوئی اس کے پاس ایک سے زائد گنز تھی, جیسا کہ صدر ٹرمپ نے خود بھی فرمایا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لائسنس زیادہ کچھ ہوتی ہیں, تو یا وہ کسی کے اندر سے چرا لیتے ہیں. کہ ابھی اس کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں کہ کس طریقے سے یہ اسلحہ جو ہے, یہ ویپن جو ہے وہ اندر تک آئے ہیں اس ہوٹل میں اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود. اور بہت ویلڈ آپ کا کویشچن ہے
کہ جس میں یہ تحقیقات جو ہے وہ کل تک سامنے آئیں گی کہ کیا یہ اکیلا ہی شخص تھا یا اس کے پیچھے کوئی گروہ شامل ہے یا مزید کوئی اشخاص شامل ہیں جو اس کے ریسپانسبل ہو سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید ہمیں کل تک معلومات مزید مل جائے گی, جس کے لیے ایف بی آئی کے جو ادھر ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے, انہوں نے اپنا نمبر اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر دیا ہے کہ اس پر تمام معلومات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی ساری. تو کل تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا, جیسے ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ادھر اناؤنس کیا ہے, تو ہم اس کا ویٹ کریں گے کل کی تحقیقات کا, اور جو سالڈ ریزنز ہوگی وہ ہم اپنے ناظرین تک آپ کے توسط سے پہنچائیں گے. صحیح. فضل خالق یہ بتائے گا کہ جو امریکن میڈیا ہے وہ اس وقت کیا رپورٹ کر رہا ہے, اس حملے کو کس پس منظر میں, کس بیک گراؤنڈ میں, کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے, اور جو حملہ آور ہے اس کے بارے میں ابھی تک کیا معلومات آئی ہیں سامنے؟ ابھی تک تو جو کویشچنز اور آنسرز کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور میری ایک دو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, تو اس میں جو یہاں کا امریکن میڈیا جو ہے وہ ان کے نظریات میں یہی ہے کہ اس چیز میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ایک نشانہ بنایا گیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایسے, جیسے انہوں نے کہا یہ سکھ پیپل ہیں, تو یہی سکھ پیپل سے ایسے کام لیے جاتے ہیں جو انسائیڈ کیسے اندرون کھاتا کسی بھی ایونٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کی بھی تحقیقات ہوگی, لیکن اس کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو کیا ہے, اور کچھ جو اشارے ہیں جو جس کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے آپ, اور ہم بخوبی سمجھتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جو امریکی میڈیا جو ہے وہ سارا وہ اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہے کہ یہ بہت غیر معمولی حرکت تھی, اور اب جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ اس بات کی ہمدردی ایک مرتبہ پھر وہ ملے گی. اور کیونکہ ساتھ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہے, ابھی 14 مئی کو جو ہے وہ چائنا جانے والے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, دوسری طرف وہ مذاکرات میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان تمام کے گرد جو ہے وہ سمپیتھی مزید ملے گی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ایک ہٹ کرنے کی, ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے.